الحمدللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وصل علی قبر محمد فی القبور وصل علی جسد محمد فی الاجساد۔ زمین آسمان کے بنانے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اے اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ کے در میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے، اے اللہ وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کیے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں، اے اللہ جو ہمیں یاد نہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کی خباثتوں سے، ان دونوں کے فتنوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے ہمارے رب، جیسے آپ نے آسمان سے کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اے اللہ نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ نفس و شیطان سے اے اللہ لڑ لڑ کے ہم عاجز آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، اے اللہ ہم ان دونوں کے مقابلے میں آپ کو وکیل بناتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مددگار بن جائیے۔ اے اللہ ان دونوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان دونوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ موبائل کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ موبائل کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ایسا فتنہ ہے، اے اللہ 1400 سال پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ وہ بڑے خوش نصیب تھے۔ اے اللہ ہم سب اس فتنے میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہم سب کو اس گناہوں کی دلدل سے نکال دے۔ اے اللہ ہم سب کو اس گناہوں کی دلدل سے نکال دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے۔ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما لیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادوں کو قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اے اللہ آپ ہی نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے سائلوں کو مت جھڑکو۔ اے اللہ ہم آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ اے اللہ آپ ہی نے کہا مجھ سے مانگو، آپ ہی نے کہا کہ سائلوں کو مت جھڑکو۔ اے اللہ یہ سارا مجمع اگر کسی مالدار کے پاس چلا جائے، اے اللہ وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے گا۔ اے اللہ آج ہم آپ سے اے اللہ اپنی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے بڑے سخیوں سے بھی بڑے سخی ہیں۔ اے اللہ ہمیں بڑی آپ سے امیدیں ہیں، اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ راضی نہ ہوئے، اے اللہ ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اے اللہ ہمیں ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ آج کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ناراض نہ کریں، آج کے بعد ایک سانس کے لیے بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم ایک ہی بات مانتے ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ آپ کے علاوہ اے اللہ انبیاء نے بھی آپ کا در دکھایا، صحابہ نے بھی آپ کا در دکھلایا، اے اللہ اولیاء نے بھی آپ کا در دکھلایا۔ اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، اے اللہ آپ ہی سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے اور ایسے راضی ہوں کہ اللہ آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں۔ اے اللہ ایک مرتبہ ہم سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ ہم سب کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی وہ رحمت مانگتے ہیں جو آپ نے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت کو ڈالی، اے اللہ پھر اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اے اللہ آپ نے اپنی رحمت کی نظر سے اس کو دیکھا اور آپ کے نبی نے اعلان کیا کہ وہ جنتی ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے اس رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا اور وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا، اس عمل پہ اللہ آپ نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے اللہ ہم میں سے تو کوئی اے اللہ زانی بھی نہیں ہے، اے اللہ ہم میں سے کوئی بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی طرح کوئی شرابی بھی نہیں ہے۔ اے اللہ وہ تو شراب خانے سے نکلے، انہوں نے راستے میں قرآن کے اوراق کو دیکھا، اے اللہ اس کو
کو اونچی جگہ پہ رکھا، آپ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ اس شرابی کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ فاروق اعظم، اللہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، اللہ آپ نے صرف ایک مرتبہ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا تو ان کو عمر بن خطاب بنا لیا۔ اللہ ہم اسی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب اسی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے تو کبھی کوئی قتل نہیں کیا، ہم نے کبھی کوئی زنا نہیں کیا، اے اللہ اپنی رحمت سے، اے اللہ ایک دفعہ ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اے اللہ ایک دفعہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اے اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، اے اللہ ہماری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ آپ کے پاس تو لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ہمارے پاس تو آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم آپ سے دنیا نہیں مانگتے، آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور اسی وجہ سے وہ جیل میں بھی چلے گئے، اور جب ان کے بھائی 18 سال بعد یا کتنے سالوں بعد ان کے سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے سارے تمہارے گناہ معاف کر دیے، آج جو ہے میرے دل میں تمہارے لیے نرمی ہی نرمی ہے۔ اللہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، علاج آپ ہمارے لیے بھی اعلان کر دیجئے جو یوسف علیہ السلام کے لیے نے اپنے بھائیوں سے کہا، آپ ہمارے لیے بھی اعلان کر دیجئے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اللہ آپ ہمارے لیے اعلان کر دیجئے، اللہ آپ کو یہ اعلان اتنا پسند ہے تبھی تو آپ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا، تبھی تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے نبی کے ذریعے کلمات نکلوائے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے میرے مولا، آپ نے اتنا احسان کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اے اللہ یہ آپ ہی کا احسان ہے، اے اللہ اگر ہم جہنم میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئیں گے اپنے امتیوں کو جہنم میں جاتے ہوئے، اے اللہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا واسطہ جو طائف میں بہے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کو بخش دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ نفس و شیطان کے فتنوں سے بچا لے، نفس و شیطان کی خباثتوں سے بچا لے، اے اللہ ہم سے آج دل سے، اے اللہ سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے، اے اللہ آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اے اللہ آج ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ آج ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اے اللہ مگر نیک بندے کے لیے وہ چند منٹوں میں وہ دن گزر جائے گا، اور یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ نیک بندے کے لیے وہ دن جو ہے 2 رکعت فجر کی 2 سنتوں کے برابر ہوگا، اے اللہ قیامت کے دن کی سختی سے بچا لے، قیامت کے دن اے اللہ سورج 1 میل اوپر ہوگا، اے اللہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، اے اللہ ہم مانگ سکتے ہیں، آپ ہی نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، اے اللہ آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ رمضان میں اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی سوالی میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے تاکہ آپ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہو جائے، اے اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہے لیکن ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی تیزی سے اے اللہ ہم سب کو گزرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت میں 100 درجے ہوں گے، اے اللہ سب سے اوپر والی جنت جنت الفردوس ہوگی، اے اللہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ساری دنیا میں آپ کا دین عام ہو جائے، اے اللہ اس کے لیے ذریعے کے طور پہ ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ اس کے لیے ذریعے کے طور پہ ہمیں قبول فرما لے، جتنی ہماری استطاعت ہیں اللہ اس استطاعت سے زیادہ اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اے اللہ یہ مسجدیں ہر نماز میں آباد ہوں، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہم ایک ایک بندے کے پاس جائیں اور اس کی ترغیب دیں کہ مسجدوں کو آباد کرو، بے نمازی کی نحوست ہم بتائیں، نماز کے فوائد بتائیں، اے اللہ اس بات کی ہمیں توفیق دے، اے اللہ اس مسجد کے اطراف میں کتنے 100 گھر ہیں اللہ ان سب کو توفیق دے کہ وہ اس گھر میں آئیں، اور اللہ اور ہمیں ہمت دے کہ ہم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ان تک پہنچائیں، اور ہمارے ذمہ ہے کہ ہم
ہم پڑوسیوں کو نیکی کی ترغیب دیں، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے وسیلے سے واسطے سے اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو خیریں مانگنی چاہیے تھی جو نہیں مانگی، اے اللہ اپنی رحمت سے وہ تمام خیر نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن شرور اور فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے تھی اور نہیں مانگی، اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تکبر سے حفاظت فرما دے، ریا سے حفاظت فرما دے، عجب سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ہم میں سے کسی کے دل میں بھی کوئی روحانی یا جسمانی بیماری ہے، اے اللہ تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ابھی آپ کا قرآن جو ہے ختم ہوا ہے، اے اللہ ختم قرآن پہ تو آپ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اے اللہ جس بچے نے قرآن پڑھا، اے اللہ تو اس کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، اس کے والد کو بھی امام صاحب کو اجر عظیم عطا فرما، اور ان دونوں باپ بیٹوں سے اور ان کی نسلوں سے اے اللہ تا قیامت آپ دین کا کام لے لیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، آپ ان کے گھروں کو آباد کریں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ آپ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اے اللہ مقروض کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جو بچے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور جو لڑکیاں یا لڑکے، اے اللہ ان کو بہترین جوڑ نصیب فرما دے، اے اللہ ان کو بہترین جوڑ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، چاہے وہ شوگر کے مریض ہیں، ان کو پٹھوں میں درد ہے یا گھٹنوں کا مرض ہے، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے، ان کو کامل شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے جو نہیں مانگ سکے، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا، اے اللہ ان کی جو جائز تمنا تھی، اے اللہ وہ تمام تمنائیں پوری فرما دے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔